لکھنے کو تھے، اس قلم کو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ بڑا صاف ستھرا کرتے تھے کہ اس قلم سے کس کا نام لکھا جانا ہے؟ یہوہ پاک خدا کا۔ اور جب قلم کو صاف ستھرا کرتے، خود بھی پاکیزگی میں رہتے، تو پھر وہ اس قلم سے یہوہ کا نام لکھتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ یہ یہودی روایت کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ یہوہ کا نام لکھ لیتے تو اس قلم کو توڑ دیتے تھے، کیونکہ اس قلم سے یہوہ پاک کا نام لکھا گیا ہے۔ اب اس سے کوئی دوسرا نام جو ہے وہ نہیں لکھا جا سکتا۔ یہوہ پاک خدا ہے۔ یہوہ کا نام پاک ہے۔ یہوہ اپنی ذات میں پاک ہے، وہ صاحب کرامات ہے۔ اور غور کریں کہ یہوہ ہی ہے جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا۔ اب جو فرشتہ بھیجا گیا ہے، یعنی اس کی ذمہ داریاں دیکھیں کیا ہے۔ وہ بھیجا گیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں چند ہر ایک ذمہ داری پر غور نہیں کر سکتے۔ وقت کے لحاظ سے میں بہت کوشش کروں گا کہ مختصر اس کو بیان کرتا رہوں۔ لکھا ہے ذمہ داری میں نگہبانی ہے۔ ذمہ داری میں یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ تیرے مقام تک پہنچائے گا، یعنی اسرائیل کو۔ اور اسرائیل کو پہنچانے کا کون سا مقام تھا؟ بولے ملک کنعان، کہ کنعان تک رہنمائی کے لیے، نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے فرشتہ دیا۔ یہ ذمہ داری تھی اور تاکیداً کہہ دیا۔ کس نے کہہ دیا؟ یہوہ پاک خدا نے کیا کہا؟ اس کی بات ماننا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اس فرشتے کی بات کو ٹالنا نہیں ہے، اس فرشتے کی بات کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اور دوسری بات، اور اس کو ناراض بھی نہ کرنا، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ دیکھیں کیوں آخری ہے؟ اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ اس فرشتے کی بات ماننا، اس کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ اس فرشتے کی شخصیت کیا ہے؟ مختصر طور پر بتائے جا رہا ہوں کہ بات ماننا اس نے تعلیم دی ہے، اور تعلیم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک تعلیم ہے کہ غیر قوموں کے بتوں کو نہ ماننا، ان کو سجدہ نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح کا
یعنی ازدواجی رشتہ قائم نہ کرنا، یہ تعلیم دی گئی ہے، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے۔ اصل بات جو ہے وہ ماننے کی ہے کہ فرشتے کی بات کو ماننا، اس کو ناراض نہ کرنا، اس کی تعلیم کو ماننا۔ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر تعلیم دی گئی ہے، اور اسی فرشتے نے نئے عہد نامہ میں انسانی شکل میں آ کر تعلیم دی۔ تو کہاں پر تعلیم دی؟ لکھا ہے کہ پہاڑ پر اس نے تعلیم دی۔ پہاڑ پر کیوں تعلیم دی تھی؟ اس لیے پہاڑ پر تعلیم ہے کہ مسیحی تعلیم کا معیار بہت بلند ہے، مسیحی تعلیم کا معیار بہت ہے، لیکن آپ عقابوں کی طرح ضرور بلندیوں پر پرواز کریں گے اگر اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو ماننا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کو ناراض نہ کرنا۔ ہم کتنی بار ناراض کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ بہت دفعہ۔ یاد کریں پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح فرشتے کی صورت میں ہے، اور نئے عہد نامے میں انسانی شکل میں ہے، اور آج کل وہ کیسے صورت میں ہے بتا سکتے ہیں؟ روح کی صورت میں۔ کام تینوں زمانوں میں ہو رہے ہیں میرے عزیز۔ پرانے عہد نامہ میں بھی فرشتہ کام کر رہا ہے، نئے عہد نامہ بھی اس کا کام ہے۔ نئے عہد نامہ میں اس کا کیا کام ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل ہے، وہ الوہیت کو بیان کرتا ہے، اور اس میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں اور وہی میری خوراک ہے۔ یاد کریں کہ بھیجا گیا ہے، پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے بھیجا گیا ہے، اور لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں کہ اس کی بات کو ماننا۔ کیا ہم مانتے؟ اور لکھا ہے کہ اگر مانتے نہیں تو پھر جب یسوع مسیح جو فرشتے کی صورت میں ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، غیر قومیں بھی ہمیں اپنی نگاہ میں ایک نقطہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم فرشتے کی بات کو تو مانتے نہیں، اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میری بات نہ مانی جائے تو میرا تو ناک ہی نہیں رہتا۔ فرشتے کی بات کو ٹالتے ہیں۔ میرے عزیز ہم دیکھیں بات شخصیت کی ہو رہی ہے کہ فرشتے کی شخصیت کیا ہے، اور اگر شخصیت دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیں قضات کی کتاب، اس کا 13واں باب ہے، اور 13ویں باب میں منوحہ اور اس کی بیوی جو بھانج تھی اس کی بات ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو آتا ہے، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ فرشتہ منوحہ کی بیوی کے پاس آیا، اور اس فرشتے نے اس کو خوشخبری دی
کہ تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. بولے نا ذرا کہ تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. بڑی خوشخبری اس لیے کہ وہ تو بھانج تھی، اور جب یہ خبر ملی تو وہ پھولے نہیں سماتی کیونکہ بھانج تھی. وہ دوڑ کر کہاں پہ گئی ہے؟ وہ کھیتوں میں جہاں پر اس کا شوہر تھا، اور جا کر وہاں اس کو بتایا. اب غور طلبا بڑے غور سے سننا، لکھا ہے کہ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا ایک مرد خدا میرے پاس آیا. دیکھیں غور کریں، آپ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ فرشتہ ہے. اب اس کی حیثیت کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. لکھا ہے کہ عورت نے کہا کہ واضح طور پر لکھا ہے اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا. اب یعنی فرشتہ ہے، بات فرشتے کی ہو رہی، لیکن جب دیکھا گیا منوح کی بیوی نے تو اس نے کون سا لقب دیا؟ مرد خدا. مرد خدا کس کو کہتے ہیں؟ مرد خدا وہ ہے جو خدا کا منہ بند کر بات کرے، وہ مرد خدا ہے. غور کریں کہ یہ مرد خدا کا لقب دیا گیا کس کو؟ فرشتے کو. اب دوسرا ایسا آ گیا، اس کی صورت، یعنی جو منوح ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی صورت کیا تھی، اس کا حلیہ کیا تھا. وہ حلیہ بیان کر رہی ہے کہ وہ مرد خدا. نمبر 2 کہ اس کی صورت خدا کے فرشتے کی صورت کی طرح نہایت مہیب تھی، جالسیہ تھی. کہ اب دوسرا لقب آ گیا. پہلا لقب کیا تھا؟ مرد خدا. دوسرا لقب ہے کہ نہایت مہیب. بہت یہ خوبصورت لقب ہے جس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ an other name of the God. یہ دوسرا نام آ گیا ہے. دوسرا نام کیا ہے؟ an other name of the God. کہ محیط کے جو معنی ہیں وہ بتائے گئے کہ وہ خدا ہی تھا، وہ خداوند ہی تھا. اب تیسری بات آ گئی کہ جب یہ بات جو ہے وہ اس نے اپنے شوہر کو بتائی تو اس کا بھی دل چاہا کہ کاش کہ میں بھی وہ فرشتہ دیکھوں. اس نے درخواست کی، اور جب درخواست کی تو وہ منظور ہو گئی. فرشتہ دوبارہ پھر منوح کی بیوی کے پاس آ گیا، اور وہ پھر دوڑی کس کے پاس گئی؟ اپنے شوہر کے پاس، کہ وہ آ گیا ہے، وہ مرد خدا آ گیا ہے، وہ مہیب آ گیا ہے. اور دیکھیں کہ اب اس مرد کی بات بڑی غور طلب ہے. یہ تیسری بات لکھا ہے تب منوح اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا. یہاں پر ایک اور بات ہے لیکن میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا اس لیے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے. کہ عورت آگے ہے، مرد پیچھے. اچھے کاموں کے لیے اگر عورت لیڈر بنتی ہے تو اس میں گناہ ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں، اس میں یہ گناہ نہیں ہے. عورت آگے ہے
اور مرد پیچھے، اس لیے کہ اچھی خبر سننے والے ہیں۔ اور جب دونوں اکٹھے ہو گئے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا، کس نے؟ منوہا نے کہا، تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ تو جواب غور طلب ہے۔ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے، سب اپنی بائبل کو دیکھیں کہ یسوع مسیح نے کیا جواب دیا۔ مرد نے کہا، کیا تو نوح نے کہا، کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ جے مسیح، میں وہی ہوں۔ دیکھیں کہ نئے عہد نامہ میں یوحنا رسول کی انجیل کو دیکھیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب ہے۔ 4 باب میں واضح طور پر لکھا ہے، مختصر طور پر، سامری عورت جو ہے وہ مسیح کے ساتھ گفتگو میں ہے۔ عورت نے، یعنی سامری عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ جو یاد رکھیں کہ یہ یہاں پر ایک ہسٹری ہے کہ جو سامری لوگ تھے وہ مسیح کی انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا، اور جو یہودی لوگ تھے، متی بیان کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کے آنے کے منتظر تھے کہ بادشاہ آئے گا۔ گو تھوڑا سا فرق ہے، اتنا فرق نہیں ہے، لیکن جو سامری عورت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ جے مسیح کہ پرانے عہد نامہ میں بھی واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں عقائد کی کتاب میں کہ منوہا نے یسوع مسیح سے، فرشتے سے بات کی کہ کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھی؟ اس نے کہا کہ میں، کیا لکھا ہے کہ میں وہی ہوں۔ جے مسیح کی میرے عزیز، آج بھی جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہی ہے فرشتہ، وہی ہے مرد خدا جو ٹھیک وقت پر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ مجھے ایک گواہی دینے کا موقع ملتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب بھی آپ موقع دیتے ہیں تو میں اپنی بات سناتا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں، جبکہ سنا سکتا ہوں کہ سالو سندر سنگھ، ولیم بارکلے کی بات، بخت سنگھ کی بات، یہ ساری باتیں سنا سکتا ہوں، لیکن میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ جب میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے زیادہ فخر کی بات ہوتی ہے، بجائے اس کے
کہ میں بخت سنگھ کی بات کروں، بارکلے کی بات کروں یا کسی اور کی بات کروں، وہ تو ان کے ساتھ ہے۔ چاہیے تو یہ کہ میں اپنے اندر سے بات کروں۔ بڑی دیر کی بات ہے کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ 174 9 ایل میں رہتا ہے، پاجی صاحب جانتے ہیں۔ تو ایک سڈنلی ڈیتھ ہوگی، مجھے جانا پڑا، لیکن وہ راستہ بہت مشکل راستہ تھا۔ میں نے خدا کے حضور جا کر دعا کی، میں نے کہا خدایا میری مدد کرنا، میں نے جنازہ کی عبادت میں شامل ہونا ہے، اور میں 15-11 کے موڑ پر تو آسانی سے جا سکتا ہوں، لیکن وہاں سے رکشے جاتے ہیں تو میں رکشے پر نہیں جاؤں۔ جے مسیح کی میں نے خدا سے یہ بات کر دی، میں نے کہا کہ میں رکشے پر نہیں جاؤں گا، جب کہ تھے ہی رکشے جانے کے لیے۔ میں نے خدا سے کہا کہ میں نہیں رکشے پر جاؤں، میرا تو انتظام کر۔ جے مسیح کی میں چلا گیا۔ جب چلا گیا تو میں اتر کر اپنے ہاتھ پر کھڑا ہو گیا، تو سب جو رکشے والے تھے وہ میرے چاروں طرف آ گئے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ میں نے ان سے سچی بات کی کہ جنازہ ہو گیا، میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ انہیں کہا چلو لے چلتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اور جب بڑے حیران پریشان تھے تو وہ کہنے لگے کہ بس تو آئی تھی، وہ نکل گئی ہے، اور اب 3 گھنٹے کے بعد بس آئے گی۔ میں نے کہا کہ بھلے 6 گھنٹے کے بعد آئے، لیکن میں نہیں جاؤں، رکشے پر نہیں جاؤں۔ وہ سارے منہ ڈھیلے ان کے پڑ گئے اور وہ چلے گئے۔ اب میں آسمان کی طرف دیکھ کر بڑا کہکا لگا کر ہنسا کہ خدایا، یعنی یہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں؟ میں نے تو اسے دعا کیا ہے، تو اب معجزہ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقین جانے جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پھر آنکھیں نیچے کی تو ایک کار آئی، اس نے میرے پاس آ کر بریک لگا دی۔ جے مسیح کی 2 آدمی تھے، ایک ڈرائیور تھا، بھلے ان کی اپنی کار تھی یا کیا تھا یہ بات نہیں، اور ایک آدمی نے کار کا دروازہ کھولا، باہر نکلا، اور مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے جانا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تو تیار ہوں جانے کے لیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسے ہاتھ کیے، ایسے دیکھیں کہ یہ مسیح فرشتہ ہے جو انتظام کرتا ہے، اور اس نے کار کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو تقریباً 1 فرلانگ تک گئے، انہوں نے میرے ساتھ سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مسیحوں کا پادری ہوں اور بھورے والے سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ بہت چون آدمی، یہ پتہ نہیں کون سی بولی ہے، مجھے وہ لفظ یاد ہے کہ بڑا چون آدمی ہم نے اٹھایا، کہ بہت اچھا آدمی اٹھایا۔ تب انہوں نے یعنی رومن کیتھولک کے میلے کی بات کی، مریم کے میلے کی، یہ وہ۔ میں نے کہا کہ ہم نہیں ان کو مانتے، ہم صرف اس کو مانتے جو بائبل کی تعلیم ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو مسیح فرشتے کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ ہم کسی تعلیم کو نہیں مانتے۔ میرے عزیز، آج یہ حصہ کہ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میرے عزیز، کہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں تو صحیح، اس کی انتظار تو کریں،
दाऊद बयान करता है, क्या है खुदावंद, मैं पहरेदारों की तरह तेरी इंतजार में हूं, तेरी इंतजार में हूं। पहरेदार किसकी इंतजार करता है? क्यों भाई? आवाज ही नहीं आती। वो सुबह होने की, पहरेदार जो है वो सुबह होने की इंतजार में होता है। मेरे अजीज, यशायाह नबी के सीफे में लिखा है कि जो खुदावंद के इंतजार में, खुदावंद के इंतजार में, खुदावंद उनको जोर देता है, अकाबों के से बालों पर देता है ताकि वो बुलंदियों पर परवाज करें। आखिरी एक बात कहूंगा, वक्त की तरफ मेरा ध्यान है, ज्यादा वक्त ना ले सकूं, कि सदरक, मीशक और अब्दलनगो की बात है। उनको जलती भट्टी में डाल दिया। बता सकते हैं कि किस तरह से फेंका? बांध कर। देखें क्या लिखा है कि बांध कर उनको आग की भट्टी में डाल। जो नबूकदनेस्सर बादशाह है वो क्या गवाही देता है देखकर? वो तो आग में खुले चलते फिरते, उनके बंधन टूट गए, उनकी रस्सियां टूट गई, वो आजाद हो गए। आज वही फरिश्ता, मेरे अजीज, वो हमें गुनाहों की जंजीरों से जिनमें हम जकड़े हुए हैं, क्या आजाद नहीं करता? क्यों भाई? वो आजाद कर देता है, वो आजाद कर देता है। उसके पास इतना अख्तियार है। नए अहदनामा में वादे तौर पर लिखा है कि वो फरीसी लोग बड़े हैरान थे कि ये साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है। वो बड़े हैरान थे। लेकिन याद करें, बहुत मुख्तसर तौर पर आके मुल्क कनान में बोकीम एक शहर था, फरिश्ता वहां पर गया और जाकर उनसे कहा कि आपको जो तालीम दी गई थी आपने मानी नहीं, अब क्या होगा? आपके अंदर बीमारियां आई, तुमने मेरी बात को नहीं माना। शुरू पे आ जाए। शुरू में क्या लिखा है कि इसकी बात मानना, इसको नाराज ना करना। फरिश्ते ने तो तालीम दी है, लेकिन कनान में पहुंचकर बिलखसूस बोकीम शहर था, यानी वो बरगश्ता है, उनके साथ मेल जोलो। खुदावंद जो है वो नाराज है। और अब क्या हुआ? ये हिस्ट्री है। ये हुआ कि जो शाह असूर था, ये इस्राएल के 4 सूबे थे, और जो सामरिया सूबा था, इस पर उसने अटैक किया, हमला किया, और वहां से लोग उठाए असूर में ले गए। जो असूर में थे वो सामरिया में ले आए। तो चूंकि फरिश्ता नाराज है, मसीहा नाराज है, तो मसीहा ने जो जंगली दरिंदे शेर थे उनको हुक्म कर दिया कि इन पर अटैक। और देखें कि जब शेर आ गए तो वो सामरिया के लोगों को उन्होंने फाड़ना शुरू किया। तब चंद लोग जो थे वो शाह असूर के पास गए। लिखा है वादे तौर पर कि उन्होंने कहा कि हम खुदा की इबादत और उसके तौर तरीकों को भूल गए,
اس لیے ہمارے لیے کاہن جو ہیں وہ دیے جائیں تاکہ وہ ہمیں سکھائیں اور ہم سیکھیں تاکہ درندوں سے بچ سکیں۔ میرے عزیز دیکھیں کہ پھر دانیل نبی کے صحیفے میں آئے، دانیل کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا گیا اور لکھا ہے کہ یعنی فرشتے نے آ کر شیروں کے منہ کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تو ریموٹ کنٹرول ہے، یہ ٹی وی تک ہے، لیکن مسیح جو فرشتہ ہے اس کے پاس پوری کائنات کا کنٹرول ہے، وہ حی القیوم ہے۔ اس کی بات کو ہمیشہ ماننا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹی پانی پر برکت آئے تو اس فرشتے کی بات کو ماننا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔